یہ بات ہے قرآن کی۔ 4 کعبہ کو مٹانا ہوگا، جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے ہاتھی والی۔ میں ہوں ابرہہ یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ بات ہے سورہ فیل کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سورۃ الفیل مکہ میں اس لیے نازل ہوئی تاکہ قریش کو یاد دلایا جا سکے کہ جب ابرہہ کی ہاتھی والی فوج نے ان پر حملہ کیا تب اللہ ہی تھا جس نے اپنے گھر کعبہ کو چڑیوں کی مدد سے بچایا۔ وقت آ گیا ہے خداوند ابرہہ کے لیے جان دینے کا، کیا تم تیار ہو؟ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن۔ بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک دیا۔ پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا، اور کچھ لمحوں بعد پرندوں نے ان پتھروں کو زمین پر پھینک دیا۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر گولی کی طرح لگا۔ وہ سب ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ ابرہہ کی ساری فوج مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ محمد النبی الأمی۔ چلیے اس صورت کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے انہیں ڈیل کیا؟ کیا اس نے ان کے خفیہ پلان کو برباد نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ہر طرف سے آ رہے تھے، اور ان پر وہ پرندے مارتے تھے کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کنکریوں نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اور یہ تھی سورۃ الفیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ سورۃ الفیل کیوں نازل کی گئی۔